بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ اسلامیہ سورۃ احزاب کا دوسرا رکوع جو ہے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے، جس کا آغاز کچھ اس طرح سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم پر مہربانی کی، اور پھر جو ہے اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس تمام رکوع کا جو موضوع تھا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ منافقین کو اپنی حکمت کے ساتھ، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ مومنوں سے الگ کیا، جو کہ مومنوں میں، مومنوں کی شکل میں، مومنوں کا روپ دھار کر جو ہے وہ مومنوں کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اور ظاہر ہے اگر وہ مومنوں کے اندر موجود رہتے اسی حالت میں، اور مومن ان کو نہ پہچان پاتے کہ یہ منافقین ہیں، تو وہ اسلام کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان منافقین کو علیحدہ کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی کی، وہ پچھلے ٹاپک میں بھی انہوں نے ڈسکس کی کہ اللہ پاک نے لشکر دیر سے بھیجے، اور پھر وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹ کا وعدہ کیا، اور اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ سارا کچھ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں غیر محفوظ، ہم واپس جانا چاہتے ہیں، اور سارا کچھ وہ جو ہم نے لاسٹ میں پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے اس میں کہ وہ ان کو جو ہے وہ قطعاً کوئی مددگار اور معاون حمایتی نہیں ملے گا سوائے کس کے، اللہ کے۔ اللہ کہتا ہے میں تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں، یعنی وہ منافقین جو کیا ہیں، الموقین، روکتے ہیں اور قائل کرتے ہیں مومنوں کو کہ ان سے کہتے ہیں کہ جنگ میں نہ ہو، لڑائی میں نہ ہو، مومنوں کا ساتھ نہ دو۔ اللہ کہتا ہے ان کو میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اشحۃ علیکم، یہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں۔ بخل کس کو کہتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ بخل کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک انسان ٹھیک کام کر رہا ہو اور آپ اس کو جو ہے وہ اس کے کام کو مکمل ہونے میں روڑے اٹکائیں، یا اس کو غلط مس گائیڈ کریں، غلط گائیڈ کریں، اور اس کو اس کے درست راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو مومنین جو تھے وہ درست راستے پر کھڑے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے تھے، بے خوف کھڑے تھے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ اگر اللہ آسمان سے فرشتے ہماری مدد کے لیے بھیجتا ہے تو یہ اللہ کی ہم پر مہربانی ہے، اگر اللہ نہیں بھی بھیجتا تو ہم اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر بذات خود جو ہے وہ میدان جنگ میں لڑیں گے۔ لیکن یہ الموقین جو مومنوں کو روکتے تھے، اللہ فرماتا ہے یہ بخل کرتے ہیں، اشحۃ، بخل کرتے ہیں علیکم، تم سے، یعنی تم کو روکتے ہیں، تمہارا حوصلہ پست کرتے ہیں، تم کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، لیکن جب لشکر آ جاتے ہیں، رَأَيْتَهُمْ، تمہاری طرف دیکھتے ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ان پر خوف آتا ہے تو تم دیکھو کہ یہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں ایسے ہو جاتی ہیں جیسے پھر رہی ہوں، کالذی، ایسے شخص کی طرح، یغشیٰ، جو خوف میں ہو، علیہ من الموت، جیسے موت کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہو۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جب لشکر نہیں ہوتے، یعنی جب مومنین عام امن کے حالات میں ہوتے ہیں، تو یہ مومنوں سے بخل کرتے ہیں اور مومنوں کو ان کے دین سے پیچھے لانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی مومنوں کے درمیان گھس کر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے ان کا ایمان خراب کریں۔ اور جب لشکر آتے ہیں، جنگ کے لشکر آتے ہیں، تو پھر یہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور چونکہ مومنین میں موجود ہوتے ہیں تو پھر یہ مومنوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ہے وہ کہ یہ ہمیں کسی طریقے سے کیا کر لیں گے، بچا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف ختم ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے اور وہ لشکر چلے جاتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں، سَلَكُوكُمْ، تمہیں تانے دیتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یعنی جب امن کے دن ہوتے ہیں تو مومنوں کے درمیان بخل پیدا کرتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں، ان کو بھڑکانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کفار لشکر لے کر آتے ہیں تو پھر مومنوں کی طرف مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور جب وہ لشکر اللہ کی مدد سے شکست کھا کر واپس چلے جاتے ہیں، دوبارہ اپنی پرانی حرکتوں پر اتراتے ہیں، منافقانہ کاموں پر اتراتے ہیں، اور مومنوں کو کیا دیتے ہیں، ان کو تانے دیتے ہیں، ان پر تیز تیز زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اشحۃ علی الخیر، یہ مال کے بارے میں تم سے بخل کرتے ہیں، یعنی جب جنگ ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو مال غنیمت آتا ہے، پہلے تو جنگ کے دوران جنگ سے پہلے مومنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنگ کے دوران جو ہے مومنوں کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن جنگ کے بعد جب مال غنیمت آتا ہے تو مال کے بارے میں بخل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، لم یؤمنوا، یہ ایمان لائے ہی نہیں تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہی نہیں تھے، یہ تو منافق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کیا کر دیے، تباہ کر دیے، برباد کر دیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کو یہ کام آسان ہے، اللہ کے لیے کام مشکل نہیں۔
اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے سارے اعمال کیا کر دیے؟ برباد کر دیے۔ کون سے اعمال؟ جو یہ منصوبہ بندی کرتے تھے، جو یہ پلاننگ کرتے تھے مسلمانوں کو شکست دینے کی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو جال میں پھنسا کر جو ہے مشکل میں مبتلا کرنے کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی تمام تدبیریں، تمام جو ان کے معاملات ہیں، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور مسلمانوں کو فتح دی۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، میں مومنوں کے ساتھ ہوں، اور کسی بھی جو ہے وہ کی منصوبہ بندی کو حقارت کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا سبون الاحزاب، یہ گمان کرتے ہیں کہ لشکر نہیں گئے، یعنی جو یہ گمان کرتے ہیں، یہ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں گئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان یات الاحزاب یود لو انہم ببادون فی الاعراب، یعنی جب لشکر آتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے تو پھر یہ خواہش کرتے ہیں، یودو یہ سوچتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، لو انہم کہ کاش وہ یہاں نہ ہوتے، بادونا باہر نکلے ہوتے، فی الاعراب گاؤں میں، دیہات میں۔ یعنی جب لشکر جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں مومنوں پر دونوں جانب سے کفار کے، تو پھر یہ اس ٹائم جو ہے وہ کاش، یعنی خواہش کرتے ہیں کاش ہم اس سے پہلے جو ہے وہ یہ مدینہ چھوڑ کر گاؤں کی طرف دوسرے علاقوں میں نکل جاتے، اور اس دوران جو ہے ہم باہر سے جا کر جو ہے منافقین کی مدد کرتے۔ اب جو کہ ہم مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں، نہ ہم کو کفار کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو منافق ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب لشکر آتے ہیں تو یہ خواہش کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ کاش جو ہے ہم اس دیہات سے، اس گاؤں سے باہر ہوتے، ٹھیک ہے، اور اس جنگ کے دوران یہاں موجود نہ ہوتے۔ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یسألون عن انبائکم، یہ تمہارے بارے میں خبریں دریافت کرتے ہیں، ولو کانوا فیکم ما قاتلوا، ہاں اگر تمہارے درمیان موجود ہوں تو لڑائی میں نہیں آتے، الا قلیلا، بہت کم۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری خبریں پوچھتے ہیں، تمہارے بارے میں جاسوسیاں کرتے ہیں، اور جب جنگ کا وقت ہوتا ہے اگر تمہارے درمیان موجود ہوتے ہیں تو تمہیں لگتا تو ایسا ہے کہ لڑائی کر رہے ہو، در حقیقت یہ لڑائی نہیں کرتے اور تمہارا ساتھ نہیں دیتے۔ تو یہ ہمارا ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا دوسرا رک کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں سے جو ورڈز میننگ ہے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اسپیشلی جو زاغت یہ آتا ہوتا ہے الحناجرہ عورتن، اس طرح باقی تمام کے تمام آپ نے کہنا ہے حلوما، یہ آتے ہوتے ہیں، المعوقین آتا ہوتا ہے بورڈ میں اکثر، اسی طرح ہدادن تیز یہ اکثر بورڈ میں آ چکا ہے، العراب بدو کو کہتے ہیں، دیہاتی کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے جن کو نشان لگا ہے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اوور آل تمام آپ نے ان کو جو ہے وہ کرنا ہے۔ نوٹس کے اندر ان کے کوشچنز آنسر بھی موجود ہیں کہ سبق کی یاد میں بتائیے کہ غزوہ احزاب میں ایمان کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ وہ اس طرح سے حاصل ہوئی کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ مسلمانوں کو آزمایا، اس کے بعد مومنوں سے کفار کو الگ کیا، اس کے بعد اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے اور کفار پر جو ہے وہ تیز آندھی بھیجی، اس طرح مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑی میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ اہل ایمان جو تھے وہ ڈٹ گئے تھے، اور ان کا موقف تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کریں گے اور اللہ اور اس کے نبی کی خاطر لڑیں گے، اور اپنے جو ہے وہ دین کی خاطر قربانی دیں گے۔ کیونکہ منافقین جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آ کر کہا ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ نہ صرف وہ خود جانا چاہتے تھے بلکہ مومنوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، بھڑکاتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ یہاں پر رکنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے چلتے ہیں۔ جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے الموقعین کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ فرمایا گیا کہ اللہ ان کو جانتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، مومنین کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو ساتھ نہیں دیتے، جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو مال غنیمت کے بارے میں جو ہے وہ بخل کرتے ہیں، زبانیں چلاتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ جنگ کے دوران جو ہے وہ خواہش کرتے ہیں کاش ہم یہاں موجود نہ ہوتے، جاسوسیاں کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان کفار کے خاطر، اور جب جنگ کا وقت آتا تو مومنوں کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ کوشچنز آنسر آپ کے پاس نوٹس میں موجود بھی ہوں گے، وہاں سے آپ نے ان کو لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اس پورے ٹاپک کو اچھے طریقے سے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔